اور اس کے لیے obviously پریشر بھی بلڈ ہو رہا ہے. سینئر سفارتکار ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ آج وہ فائنلی دن آ چکا ہے. ہم ابھی لائیو ویژولز بھی دکھا رہے تھے, ہیلی کاپٹر سے سرویلنس بھی ہو رہی ہے, گاڑیاں بھی پہنچ گئی ہیں, ادھر بسوں میں سوار کرایا جا رہا ہے قیدیوں کو, ادھر سے یرغمالیوں کی تبادلے کے لیے ان کو واپس بھیجنے کے لیے ریڈ کراس کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں. اب ظاہر ہے بہت امید ہے دنیا کو بھی, فلسطینیوں کو بھی, غزہ میں بسنے والوں کو بھی اور اسرائیل میں بسنے والوں کو بھی کہ یہ سیز فائر ہو, مکمل اس پہ عمل درآمد شروع ہو, حماس اور اسرائیل قیدیوں کا تبادلہ کریں, باقاعدہ معاہدہ ہو گیا ہے. کیا امید رکھیں؟ فلسطینیوں کا جو قتل عام چل رہا ہے ایٹ لیسٹ اسے تو بریک لگے کہ کیونکہ ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک اور صحافی اسرائیلی بربریت کا نشانہ تو ہم اکاؤنٹیبلٹی کی تو پھر کبھی بات کریں گے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ بریک تو ہو جائے گا, کوئی سانس تو لے گا فلسطینی لوگ. 3 دن سے سیز فائر ایفیکٹ میں ہے, جمعے سے شروع ہوا اور اب تک تو وہ ہولڈ کر رہا ہے, لیکن واقعی آج ایک بہت ہی اہم دن ہے, اس لیے کہ یہ تبادلہ جو ہونا ہے ہاسٹیجز کا اور فلسطینی قیدیوں کا, اس سے ظاہر ہے یہ امن کا پروسیس جو ہے اس کی وہ شروع ہوگا. اٹ ول بی دا بگننگ آف اے پروسیس. تو ہمیں پھر اس پہ ہی فوکس رکھنا چاہیے کہ یہ صرف بگننگ ہی ہے, اٹس اونلی دا اسٹارٹ. بہت اہم اسٹارٹ ہے, بیکاز ظاہر ہے جنگ بندی ہونا تو سب سے ضروری چیز تھی, اور یہ حماس کا ڈیمانڈ تھا کہ کوئی اس طرح کا ایکسچینج نہیں ہوگا جب تک سیز فائر نہیں ان افیکٹ ہوگی. اور پھر ساتھ ساتھ آج یہ سمٹ بھی ہو رہی ہے شرم الشیخ ایجپٹ میں, جس میں صدر ٹرمپ کا آنا بھی توقع ہے, اور 20 ممالک کو دعوت دی گئی ہے. تو وہاں پر بھی فارملی اس سیز فائر کو اپروو کیا جائے گا اور اس کو سپورٹ کیا جائے گا, اس کی حمایت کی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس سے ایک عارضی پاز ہوگا لڑائی میں, اور اسرائیل جس پہ اعتبار تو کیا ہی نہیں جا سکتا, کیا یہ نہ ہو, بیکاز یہ خدشات تو ہیں, یہ نہ ہو کہ ہاسٹیجز ایک دفعہ جب ریلیز ہو جائیں تو اسرائیل پھر اب کسی قسم کی جنگی کارروائی شروع کر دے. لیکن اس کے برعکس ہمیں پھر یہ بھی کہنا چاہیے, اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اگر گارنٹرز میں سے صدر ٹرمپ ہے تو پھر اسرائیل کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس پیس ایگریمنٹ کو انریول کرنا. لیکن یہ پہلا سٹیج ہے, ابھی اور سٹیجز باقی ہیں, اور مذاکرات بھی جاری رہیں گے باقی سٹیجز پہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ڈیفینیٹلی the pressure to stay on, and while we are speaking to you ہم لائیو ویژولز بھی دکھا رہے ہیں جو کہ اہم ترین ڈیولپمنٹ بڑے کی جس کا promising بہت عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا, اور یہ لائیو ویژولز ہیں. وی وڈ لائک ٹو آلسو ٹیل یو اینڈ ایکسپلین ٹو یو کہ گاڑیاں پہنچ گئی ہیں ریڈ کراس کی, اور یہاں سے اسرائیلی یرغمالیوں کو اب بارڈر کے دوسری طرف پہنچایا جائے گا. ساتھ ہی وہاں فلسطینیوں کی جو رہائی ہے اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, قیدیوں کو بسوں میں سوار کرایا جا رہا ہے. یہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے جیسے یرغمالیوں کو لے کے آئے ہوں گے, مطلب یہ گاڑیاں anything could be possible, but anyway this is very encouraging. ڈاکٹر صاحبہ obviously ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں سیز فائر تک پہنچ جانے کا مطلب یہ تو بالکل نہیں کہ فلسطینیوں کے حق کی بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, بلکہ وہ بات تو لگتا یوں ہے کہ یہاں سے تو شروع ہونی چاہیے. ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہونا چاہیے جس پہ obviously ساری بات ہی اس بات پہ ہے. اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل پر مسلسل دباؤ آپ کے خیال میں کس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں فی الحال تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, ابھی تو صرف پہلا فیز ہی ہے جس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, پھر دوسرا فیز آئے گا, پھر تیسرا فیز آئے گا. تو ان سارے فیزز کے دوران اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ رخ لیں گے ٹورڈز اے پیلسٹینین اسٹیٹ, بیکاز فی الحال تو صدر ٹرمپ کا جو پلان ہے اس میں کوئی فلسطینی اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کا تصور نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اس پلان میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک پاتھ وے ٹو اسٹیٹ ہوڈ کا ذکر ہے, مگر وہ تو بہت ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ویگ قسم کا ذکر ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا سلوشن جس پہ میں سمجھتی ہوں سوائے امریکہ اور اسرائیل آمادہ نہیں ہے, باقی ساری دنیا اس کی حمایت کرتی ہے, جس کو 2 اسٹیٹ سلوشن کہتے ہیں, جس میں کہ ایک آزاد کنٹیگوس فلسطینی اسٹیٹ
کی حمایت ہے, گلوبل انٹرنیشنل سپورٹ, تو کیا اس کو کس طرح سے یعنی کہ اس کی طرف کس طرح سے بڑھنا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابھی تو سیکنڈ فیز پہ جانا ہے, اور سیکنڈ فیز کیا ہے کہ سیکنڈ فیز میں یہی ہے نا کہ ایک اسٹیبلائزیشن فورس ہے جس کا تصور ہے اس پلان میں, اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. امریکہ کے پہلے ہی 200 کے قریب فوجی کہتے ہیں کہ وہ پہنچ رہے ہیں یا پہنچ گئے ہیں, جو کہ اسرائیل میں بیسڈ ہوں گے, اور ان کا کام ہوگا کوآرڈینیشن کا اسٹیبلائزیشن فورس کے ساتھ. اب اس کا بھی پیرامیٹرز ہمیں نہیں معلوم. اور پھر سب سے اہم چیز فی الحال امیجیٹلی وہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ علاقوں سے تو اسرائیل وڈرا کر گیا ہے, لیکن وہ تو بہت ہی فرسٹ لائن آپ کہہ لیجئے. ابھی اس کو باقی جگہوں سے وڈرا کرنا ہے, اور اس پہ پھر ڈپینڈ کرے گا کہ یہ امن کا پروسیس آگے چلتا ہے کہ نہیں. اس لیے کہ اگر اس پہ بیک پیڈلنگ کرتا ہے, بیک ٹریکنگ کرتا ہے اسرائیل, اور وہاں سے کچھ علاقوں کو نہیں چھوڑتا اور وہیں اپنی آکوپیشن جاری رکھتا ہے, تو پھر تو یہ پیس پلان آگے کیسے چل سکتا ہے. تو یہ ضروری ہوگا کہ اگر اسرائیل کی آکوپیشن کا خاتمہ چاہتے ہیں, جو ظاہر ہے حماس کا ڈیمانڈ ہے, فلسطینیوں کے حق کی بات ہے, اور دنیا بھی یہی چاہتی ہے کہ آکوپیشن ختم ہو, تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ وڈرال ان کا جو ہے وہ پورے علاقے سے ہوتا ہے یا جزوی طور سے ہوتا ہے, جزوی طرح سے ہوتا ہے. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور پوری اٹینشن جو ہے وہ وڈرال پہ بھی ہونی چاہیے. مطلب یہ صرف تبادلہ پریزنرز کا تک بات اور اٹینشن نہیں ختم ہونی چاہیے. اس پہ بہت بات ہو رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی, لیکن